بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرکوع وهو واجب فی کل رکعت مرتن ادا صلاۃ الآیات۔ اجزاء الصلاۃ ہمارا موضوع بحث تھا کہ نماز میں کیا کیا کام کرنے ہیں، اس کے اجزاء کیا ہیں، اس کے افعال کیا ہیں۔ نیت کی بات ہوئی، تکبیرۃ الاحرام کی بات ہوئی، قیام کی بات ہوئی اور قرات کی بات ہوئی۔ قرات کے بعد اب فرماتے ہیں الرکوع۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں ایک مرتبہ رکوع کرنا واجب ہے سوائے نماز آیات کے۔ انشاءاللہ اس کی بات آئے گی کہ اس میں کتنے رکوع ہوتے ہیں۔ اب ذرا غور سے، پہلی بات، ہر رکعت میں ایک رکوع واجب ہے، یہ ہو گیا۔ نمبر دو، دوسری بات، یہ رکوع رکن ہے۔ رکن کا مطلب ہے آمدن زیادتی ہو جائے یا سہون ہو جائے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ ہاں، اگر ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں اور جماعت کے ساتھ پڑھنے سے ایک رکوع زائد بھی ہو جائے، مثلا ہم امام کے ساتھ پڑھ رہے تھے، غلطی سے ابھی تک امام رکوع میں تھا، ہم کھڑے ہو گئے اور ہمیں پتہ ہے کہ ہم دوبارہ رکوع میں جائیں تو ابھی امام فرض کرو کوئی دعا پڑھ رہا ہے، رکوع لمبا ہے تو ہم دوبارہ رکوع میں جائیں گے، تو اگرچہ اس میں ایک رکوع کی زیادتی ہو جائے گی لیکن پھر بھی یہ مبطل صلاۃ نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ خوب، جھکنا، کتنا جھکنا واجب ہے؟ اتنا جھکے کہ اس کی انگلیوں کے سرے، یہ سرے ہیں، یہ اس کے گھٹنے تک پہنچ جائیں۔ ہم تو اوپر ہاتھ رکھتے ہیں نا، اس لیے کہ مستحب اسی طرح کہ کمر سیدھی ہو، وہ مستحبات میں آتے ہیں۔ واجب صرف اتنا ہے کہ یہ انگلیوں کے سرے اس کے گھٹنوں کے جو ہے اس کو ٹچ کر رہے ہوں، بس اسی سے واجب ادا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ خوب، یہ تو ہو گئے سارے فتاوی، یہ تو ہو گئے سارے حکم۔ ہر حکم پر دلیل، ٹھیک ہے جی؟ رکوع واجب ہے، اس پر دلیل، ایک رکوع واجب ہے، اس پر دلیل، نماز آیات اس سے مستثنیٰ ہے جو اس میں زیادہ رکوع ہوتے ہیں، انشاءاللہ پڑھیں گے، اس پر دلیل۔ نماز جماعت میں ایک اضافہ ہو جائے تو بھی نماز باطل نہیں ہوتی، اس پر دلیل۔ آمدن یا سہون رکوع کا اضافہ ہو جائے تو نماز باطل۔ ان تمام احکامات پر جو رکوع سے متعلق ہیں ادلہ۔ الرکوع هو واجب فی کل رکعت مرتن۔ ہر رکعت میں ایک مرتبہ رکوع واجب ہے، یعنی دو باتیں آ گئی نا، ایک تو رکوع واجب ہے اور دوسرا یہ بھی آ گئی کہ ایک مرتبہ۔ ادا صلاۃ الآیات، سوائے نماز آیات کے، چونکہ ظاہر اس میں زیادہ ہوتے ہیں۔ خوب، فرماتے ہیں کما انہ رکن، یہ رکوع ارکان صلاۃ میں سے، ارکان نماز میں سے یہ بھی رکن ہے۔ تبطل الصلاۃ بزیادتہ ونقیصتہ عمداً وسہواً۔ اگر رکوع آمدن زائد ہو جائے تو بھی نماز باطل ہو جاتی ہے، رکوع سہواً اگر اس میں کم ہو، یعنی اس میں زیادتی ہو جائے آمدن یا سہواً، تو بھی نماز باطل۔
رکوع رہ جائے، نقص یعنی رکوع نہ کیا ہو چاہے عمدن یا سہون، تو بھی نماز باطل۔ ادا صلاۃ الجماع، البتہ نماز جماعت کا اس سے استثناء ہے، کیوں؟ فإن الزیادۃ فیہا، اگر نماز جماعت میں ایک رکوع کی زیادتی ہو جائے، کس لیے؟ للمتابعۃ عند رفع الراس من الرکوع سہوا، کہ اگر اس نے بھول کر امام سے پہلے سر اٹھا لیا تھا، یعنی یہ کھڑا ہو گیا تھا اور امام ابھی تک رکوع میں تھا، اب یہ دوبارہ امام کی اتباع کے لیے رکوع میں چلا بھی جائے تو معفو عنہا، یہ زیادتی معاف ہے۔ وَإِلَّا، نہ رکوع کی زیادتی کی معافی ہے، چاہے عمدن ہو چاہے سہون، اور نہ ہی رکوع کی کمی کی معافی ہے، چاہے عمدن ہو چاہے سہون، اس لیے کہ یہ ارکان روکن عمدن زائد ہو جائے تو بھی نماز باطل، سہون زیادہ ہو جائے، اسی طرح کم ہو جائے الآخر۔ وَيَلْزَمُ فِيهِ الْانْحِنَاءُ، انحناء کہتے ہیں جھکنا، رکوع میں واجب ہے کہ جھکے بقصد الخضوع، خضوع کے قصد سے مراد کیا؟ یعنی بقصد رکوع، ولو ارتکازن، ارتکاز کا معنی اب یہ کریں گے کہ یہ نہیں کہ باقاعدہ قرات کے بعد وہ کھڑا رہے کہ اب میں رکوع کرتا ہوں قربتاً اللہ، نہ، اس کی بات نہیں ہوتی۔ ارتکاز مطلب بس اس کے ذہن میں ہے کہ میں نے حمد و سورہ پڑھنے کے بعد رکوع میں جانا ہے، بس یہ جو اس کے ذہن میں ہے کہ رکوع میں جا رہا ہوں، یہی کافی ہے۔ خوب، کتنا جھکے؟ یلزم فی الانحناء، اس میں واجب ہے جھکنا، قدر متصل اطراف الاصابع الی الرکبتین، اتنا جھکے کہ اس کی انگلیوں کے سرے وہ اس کے گھٹنوں تک پہنچ جائیں، یہ لازم ہے، یہ واجب ہے۔ اب اس سے زیادہ جو ہم جھکتے ہیں، جو ہاتھ پور رکھتے ہیں، وہ مستحب میں آتا ہے۔ خوب، یہ تو ہو گئے سارے احکام۔ والمستند فی ذالک، ہر حکم کی دلیل۔ پہلی بات کہ نماز میں رکوع کرنا واجب ہے، اس پر دلیل فرماتے اما وجوب الرکوع فی الصلاۃ، نماز میں رکوع واجب ہے، دلیل فَهُوَ مِن ضروریات الدین، ہر وہ شخص جو شہادتین کا اقرار کرتا ہے اس کے نزدیک نماز میں رکوع کرنا واجب ہے۔ یہ گویا ابدہ بدیہیات میں سے ہے کہ نماز میں رکوع لازم ہے، جس کا کوئی مسلم منکر نہیں ہے، ضروریات دین میں سے ہے۔ ٹھیک ہو گیا اس کو۔ وَتَدُلُّ عَلَيْهِ صحیحۃ الحلبی، روایت صحیح حلبی ان ابی عبداللہ، امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی منقول ہے، وہ بھی دلالت کرتی ہے کہ نماز میں رکوع واجب ہے۔ کیسے؟ امام نے اس روایت کے مطابق فرمایا الصلاۃ ثلاثۃ اثلاث، نماز کے 3 ثلث ہیں، ثلثن و ثلثن و ثلث، یعنی گویا کہ 3 حصے، ثلثن طہور 1/3 طہارت، یعنی وہی وضو غسل تیمم جو بھی ہے، و ثلثن رکوع 1/3 حصہ رکوع، و ثلثن سجود، اور 1/3 سجدہ، یہ روایت ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب اس کے مطابق یہ ہے کہ بہرحال نماز میں رکوع کرنا واجب ہے۔ اما انہ مرتن فی کل رکعہ، ایک ہوتا ہے خود رکوع کا واجب ہونا، ایک ہے کہ ہر رکعت میں صرف ایک رکوع واجب ہو، اس ایک رکوع کے واجب ہونے پر دلیل فَهُوَ مِن ضروریات الدین ایضاً، جیسے نماز میں رکوع کا ہونا ضروریات دین میں سے ہے، اسی طرح نماز کی ہر رکعت میں ایک رکوع کا ہونا بھی ضروریات دین میں سے ہے، یہ بھی بدیہیات میں سے ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ وَيُمْكِنُ اسْتِفَادَتُهُ مِنَ الرِّوَایَاتِ،
البیانیۃ لکیفیت الصلاۃ، وہ تمام روایات جو نماز کی ادائیگی کا طریقہ بتاتی ہیں کہ نماز کی کیفیت، کہ نماز کس طرح پڑھنا ہے، اس میں باقاعدہ بیان ہوا کہ ہر رکعت میں قرات کے بعد ایک، جہاں بات ہے یہ رکوع کرنے کی، وہاں یہ بھی ہے کہ ایک رکوع کرنا ہے۔ اور بھی بہرحال یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے لیے کوئی لمبی چوڑی دلیلیں چاہیے۔ خود جب ضروریات دین میں سے کہہ دیا امت مسلمہ ہر رکعت میں ایک رکوع کی بات کرتی ہے، یہ خود از دلیل ہے کہ بدیہی چیز ہوتی ہے، وہ محتاج دلیل نہیں ہوتی، لیکن دلیلیں بھی موجود ہیں، روایات موجود ہیں۔ خوب، اگلی بات ہم نے کی تھی کہ ہر رکعت میں ایک رکوع واجب ہے سوائے نماز آیات کے۔ اما استثناء صلاۃ الاحتیاط، یہ جو نماز احتیاط کا استثناء کیا گیا ہے، فَلِلرِّوَایَاتِ الْكَثِیرَ الْوَارِدَ فِی بیان کیفیتہا، اس لیے کہ وہ روایات جو نماز احتیاط کی ادائیگی کا طریقہ بتاتی ہیں کہ 5 رکوع کرنے ہیں، دعا پڑھنا کب مستحب ہے وغیرہ وغیرہ، ان سب کے مطابق ہم نے استثناء کیا کہ نماز آیات دیگر نمازوں کی طرح نہیں ہے، اس میں 5 رکوع ہیں، باقیوں میں ایک رکوع ہے، وہ بھی دلیل ہے جو نماز آیات سے متعلق ہے۔ خوب، اگلا حکم کہ رکوع رکن نماز ہے، آمدن زیادہ ہو جائے تو بھی نماز باطل، سہون زیادہ ہو جائے تو بھی نماز باطل، آمدن رکوع نہ کریں تو بھی نماز باطل، سہون رکوع رہ جائے تو بھی نماز باطل، اس پر دلیل کیا ہے؟ جواب فرماتے ہیں اما انہو رکن، کہ رکوع رکن نماز ہے، تبطل الصلاۃ بزیادتہ العمدیہ والسہویہ، کہ اگر نماز میں آمدن زیادتی ہو جائے تو بھی نماز باطل، سہون زیادہ ہو جائے ایک رکوع تو بھی نماز باطل۔ دلیل فرماتے ہیں فَلِقَاعِدَةِ لَا تُعَادُ، قاعدہ لا تعاد، نماز میں ہر زیادتی مبطل نہیں ہے، جیسے ہر نقص، ہر کمی مبطل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ روایت سے ہم نے ایک قاعدہ لا تعاد کا استنباط کیا، معصوم نے فرمایا 5 چیزیں ہیں نماز میں کہ اگر ان میں خلل آ گیا تو نماز کا اعادہ ہوگا، اس کا مطلب ان کے علاوہ اگر کوئی ہوگی تو اس میں اعادہ نہیں ہوگا۔ قاعدہ لا تعاد المستفاد من حدیث زرارہ، جناب زرارہ کی روایت ہے، ان ابی جعفر امام محمد باقر علیہ السلام سے، کیا کہ امام نے فرمایا لا تعاد الصلاۃ الا من 5، جو نماز آپ نے پڑھی ہے 5 چیزوں کے علاوہ، یعنی اگر ان 5 میں خلل ہے تو حکم جدا ہے، ورنہ اس کا اعادہ نہیں ہے، وہی نماز آپ کی ٹھیک ہے، احتیاط ہوگی، سجدہ سہو ہوں گے، فلاں فلاں سب ہو سکتا ہے، دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، الا من 5، لیکن 5 چیزیں ہیں کہ اگر ان میں خلل آ گیا تو فرماتے ہیں پھر اعادہ کرنا ہوگا۔ کون سے؟ الطہور، طہارت، یعنی وضو، غسل، تیمم میں سے جو اس پر واجب تھا اس میں خلل، والوقت، وقت کے لحاظ سے ابھی زوال نہیں ہوا اس نے نماز پڑھ لی ہے مثلا، والقبلہ، قبلہ دائیں تھا اس نے بائیں منہ کر کے نماز پڑھ لی، والرکوع والسجود، اسی طرح اگر خلل رکوع اور سجود میں تھا، ٹھیک ہو گیا۔ ثم قال، پھر اس کے بعد معصوم فرماتے ہیں القرات سنت،
والتشہد سنت، قرات سنت ہے، تشہد سنت ہے، لیکن سنت سے مراد مستحب نہیں لینا کہ یہ مستحب ہے یعنی پڑھے نہ پڑھے، نا سنت سے مراد یہ کہ یعنی سنت پیغمبر ہے، کرنا واجب ہے، لیکن یہ ان کی طرح نہیں ہے۔ لا تنقض سنت الفریضہ، سنت فریضہ کو ناقض نہیں کرتی۔ خوب، یہ حدیث تھی۔ اب فرماتے ہیں ہم نے اس حدیث میں سے یہ ثابت کرنا ہے کیا کہ آمدن یا ساون رکوع زیادہ ہو گیا تو نماز باطل ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ بِإِطْلَاقِهِ يَشْمُلُ الزِّيَادَةَ۔ روایت آپ پڑھیں، روایت میں کیا ہے؟ لا تعاد الصلاۃ الا من خمسۃ الطہور والوقت والقبلہ والرکوع والسجود۔ رکوع و سجود کے ساتھ یہ تو کوئی قید نہیں ہے کہ وہ کم ہو تو نماز باطل ہوگی یا وہ زیادہ، یعنی مقصد کیا ہے؟ رکوع میں اگر خلل آ گیا تو نماز کیا آتا ہے؟ رکوع کا زیادہ ہو جانا یہ بھی تو خلل ہے، کیونکہ ایک رکوع ہمارے اوپر واجب تھا اور اس نے 2 کر لیے ہیں تو خلل آ گیا، جب خلل آ گیا نماز کیا آتا ہے۔ خوب، وَمُجَرَّدُ عَدَمِ إِمْكَانِ تَصَوُّرِهَا فِي بَعْضِ أَفْرَادِ الْمُسْتَثْنَىٰ، اگر کوئی کہے کہ جناب قبلہ میں زیادتی کا تو تصور ہو ہی نہیں سکتا، وقت میں زیادتی کا تصور تو ہو ہی نہیں سکتا، تو جب ان میں نہیں ہو سکتا تو آپ نے رکوع اور سجود میں زیادتی کا تصور کہاں سے لے لیا؟ وہاں تو قبلہ میں تو فقط نقص ہوگا، قبلہ کہیں اور تھا، اس نے کہیں اور منہ کے پڑھ لی، وقت میں بھی صرف کمی ہے، کبھی وقت نہیں ہوا تھا اس نے پہلے پڑھ لیا، زیادتی کا تصور تو نہیں ہے، تو جب ان میں نہیں ہے تو رکوع و سجود میں؟ جواب وَمُجَرَّدُ عَدَمِ إِمْكَانِ تَصَوُّرِهَا، صرف یہ کہنا کہ مستثنیٰ کے بعض افراد میں، اور اللہ کے بعد جو ہیں یہ مستثنیٰ ہے نا، یعنی وقت ہو جا قبلہ ہو مثلا، یہاں تو زیادتی کا تصور ہی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں اگر تصور نہ ہو لا یمنع من اکاد الاطلاق بلحاظ ما امکنا، یہ معنی تو نہیں منتا کہ جس میں زیادتی کا تصور ممکن ہے پھر یہ وہاں پر معنی بن جائے کہ وہاں بھی نہیں ہو سکتا۔ نہیں، ہم کہہ سکتے ہیں کہ وقت اور قبلہ میں فقط نقص کا تصور ہے، جبکہ رکوع و سجود میں کمی کا تصور بھی ہے، زیادتی کا تصور بھی ہے، اس میں کوئی معنی نہیں ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کیونکہ معیار ہے خلل، تو زیادتی ہو جائے تو بھی خلل ہے، کمی ہو جائے تو بھی خلل ہو۔ اما استثناء الجماع، آپ نے کہا ہے کہ اگر زیادتی ہو جائے تو نماز باطل ہے، خوب، لیکن جماعت میں زیادتی ہو جائے پھر باطل ہے۔ یہ جماعت کا استثناء کہاں سے آیا؟ جب رکوع رکن ہو گیا اور اس کی عمدی اور سہوی زیادتی مبطل صلاۃ ہے تو یہ جماعت کا استثناء کہاں سے آ گیا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی صورت میں اگر رکوع کی زیادتی ہو بھی جائے تو وہ مبطل نہیں ہے۔ فرماتے ہیں فَلِصَحِیحَةِ علی بن یقطین، روایت صحیح ہے علی بن یقطین، وہ کہتا ہے سالت ابا الحسن علیہ السلام، میں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے سوال کیا، پوری توجہ کیا، عن الرجل، ایک شخص کے بارے میں، کہ یرکع مال امام، جو امام کے ساتھ رکوع کرتا ہے، یقتدی بھی اس کی اقتداء میں ہے، ثم یرفع رأسہ قبل الامام، لیکن پھر وہ امام سے پہلے اپنا سر اٹھا لیتا ہے، وہ کھڑا ہو جاتا ہے، جبکہ امام ابھی رکوع میں تھا، یہ اس کی اقتداء میں تھا اور اس نے پہلے سر اٹھا لیا۔ قال، امام نے فرمایا یعید برکوعہ معہ، یعنی مع الامام،
کہ رکوع کا اعادہ کرے امام کے ساتھ۔ اب دیکھو یہ روایت واضح بتا رہی ہے کہ اگرچہ ایک رکوع کا اضافہ ہو رہا ہے لیکن جب معصوم فرماتے ہیں اعادہ کرے، اس کا مطلب ہے کہ نماز کے لیے مبطل۔ پس جماعت میں اگر رکوع کا اضافہ ہو جائے، زیادتی ہو جائے، تو اس حدیث اور اس دلیل کی بنیاد پر وہ مبطل صلاۃ نہیں ہے۔ ٹھیک، اما لزوم الانحناء بقصد الخضوع ولو ارتکازا، کہ رکوع کے لیے جھکنا واجب ہے ولو وہ اس کا قصد ارتکاز یہ اس کے ذہن میں یہ ہے کہ میں نے ابھی نماز پڑھ رہا ہے اور رکوع کے بعد کیا ہے کہ میں رکوع کر رہا ہوں، یہی اس کے ذہن میں اتنا ہے، بس اتنا کافی ہے، نہیں کہ اسپیشل کھڑا رہے نیت کرے، نہ بس اتنا کافی ہے کہ میں رکوع میں جا رہا ہوں۔ فرماتے ہیں یہ کیوں لازم ہے جھکنا؟ لتقوم مفہوم الرکوع لغتاً، اور رکوع رکع یرکع جھکنا، جب تک جھکے گا نہیں رکوع صادقی نہیں آ سکتا، اس کا معنی ہی جھکنا ہے، تو یہ جھکنا اس لیے لازم ہے، جب تک جھکے گا نہیں رکوع صادقی نہیں آئے گا۔ آخری بات، اما التحدید بذالک، ایک ہو گیا جھکنا، دوسرا جو ہم نے واجب کی حد مقرر کی ہے، کیا حد مقرر کی ہے واجب کی؟ کہ اتنا جھکے کہ اس کی انگلیوں کے سرے اس کے گھٹنوں کو مس کر رہے ہوں، وہاں تک پہنچ جائیں، واجب حد یہی ہے۔ اس پر کیا دلیل ہے؟ فرماتے ہیں لصحیحۃ زرارۃ عن ابی جعفر، یہ بھی روایت صحیح ہے امام محمد باقر علیہ السلام سے، جناب زرارہ نے نقل کیا، فرمایا فَإِنْ وَصَلَتْ أَطْرَافُ أَصَابِعِكَ فِي رُكُوعِكَ إِلَى رُكْبَتَيْكَ، کہ جب تیری انگلیوں کے سرے تیرے رکوع میں إِلَى رُكْبَتَيْكَ تیرے گھٹنوں تک پہنچ جائیں، اجزا کا ذالک، بس یہی تیرے لیے مجزی ہے۔ تو یہ روایت صحیحہ رکوع میں جھکنے کی واجب مقدار کو بیان کر رہی ہے، کہ واجب یہی ہے کہ یہ انگلیوں کے سرے گھٹنوں تک پہنچ جائیں، واجب مقدار جھکنے کی یہی ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔